ہے کہ جادو ایک پروسیجر ضرور ہے، ایک عمل ضرور ہے، مگر اثر تب ہوگا جب ایکسیپٹ ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ قبول کرتے، بٹ ہی ہیڈ ٹو ٹیچ ہول دا ورلڈ، آگے آنے والی دنیا کو، تو اثر ان کے اندر سے گزارا گیا کہ میکسیمم اثر یہ ہے۔ لیٹ سے میکسیمم حضور نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے باری بھول جاتا تھا۔ اب اگر فرض کرو آج کے دن میں بہت سارے 10 کام میں نے کرنے ہوں اور میں 9 بھول جاؤں اور یاد نہ رہے تو میں اسے جادو کہوں گا؟ میں تو کہوں گا یاد اوبلیوین ہے۔ آئی ہیو ورڈز فار اٹ، اٹس اوبلیوین۔ فرض کرو میں راتوں کو کسی نے جادو یہ کیا کہ اس کو نیند نہ آئے تو میں اسے جادو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا سامنے آیا، میرے پاس اس کے جادوئی لفظ نہیں ہے، سائنٹیفک اس کی لینگویج ہے میرے پاس وہ بیماری کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ اب جادو جتنا مرضی ہو، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس اسٹڈیڈ ایٹیچیوڈ میں اس کی کوئی فریزولوجی ہے، مجھے یہ دیکھنا۔ ایک آدمی خودکشی پہ آمادہ ہے، وہ کہتی جادو کرا یہ مر جائے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس فریزولوجی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہے، میں اس کو جادو کو نہیں جانے دوں گا، میں اس کو ہیوی میڈیسن دوں گا، اس کے دماغ کے سلسلے میں سوچ بریک کروں گا، اس کو یعنی کوشش کروں گا اور وہ خودکشی سے بچ جائے گا، جادو ٹوٹ گیا۔ سمجھے؟ سر مصیبت کا آنا، کچھ لوگ کہتے ہیں شامت اعمال ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امتحان ہے۔ جس پہ مصیبت نہ آئے اس کی شامت اعمال ہے، سچ پوچھ، کیونکہ جو ہم لوگ آئے ہیں نا تو اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المومن، کہ دنیا جو ہے، یاد دیکھیے میرے سگریٹ وکرے پہ، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ ظاہر ہے قید خانے میں کتنی خوشی ہو سکتی، ہمیں تو لایا اس لیے گیا اس دنیا میں کہ کچھ عرصہ ہم اسے برداشت کریں، ہم اپنے ایٹیچیوڈز کو ترتیب دیں، اللہ کی مدد اور یقین کے ساتھ ہم اس سے نکل جائیں، سیفلی نکل جائیں۔ مستقر و متاع الہین، کچھ دیر تمہیں یہاں ٹھہرنا ہے اور اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اب اس دنیا میں جو سکھ تلاش کرتا ہے نا، مہاتما بدھ کی طرح بھی ہم نہیں کہ اس نے کہا ساری جہان دکھا ہی دکھا، ان کا ہے، انیکا ہے اور اس میں نروانا ہے۔ اس نے 4 حصوں میں بانٹا جن میں 3 حصے عذاب کے بارے میں۔ مہاتما سدھارتھا بدھن، ہم یہ نہیں کہتے ہم عذاب کے لیے نہیں آئے، مگر ہم آرام کے لیے بھی نہیں آئے، ہمیں چھوٹا سا کام کرنا ہے، جلدی جلدی مکاؤ اور نکلو یہاں سے۔ یعنی اگر آپ واقعی شعور والے ہوتے تو آپ ہر وقت یہ کہتے یار کدو یہ مصیبت ختم ہوئے گی، کدو یہ ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے، کدو یہ آزمائش ختم ہو جائے گی، لیٹس رن آؤٹ۔ اصولاً کون بندہ چاہتا ہے کہ جو 12-14 گھنٹے کمرہ امتحان بیٹھا رہے، اسی تو نسن کے چکر چاہنے ہیں وہاں بیٹھے، مگر یہ ہوتا ہی ہے کہ یہاں آ کے بجائے اصل پرچے دینا سانو کندھاں چنگیاں لگنیاں شروع ہوتی، وی اسٹارٹ لائکنگ ڈورز۔ یہ جو ہمیں بچے دیے آزمائش کے لیے، ہم بچوں میں گم ہو گئے، خامن دیے ہم خامدوں میں گم ہو گئے، ہم ہر چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہی اصل امتحان ہے۔ زینا للناس حب الشہوات، یہ مختصر ہے، ہم نے انسان کو زینت دی کچھ خواہشات کے ساتھ، یہی ٹیسٹ ہے۔ ایسی چلو کانگ کیوں لا سوشل سائنسز میں بڑی بحث ہے ایک بہت پرانی کہ جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی اپنی ٹیمپرمنٹ نیچر امپورٹنٹ پلے کرتی ہے اس کی فائنل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، یا جو نرچر جن کے جو انوائرمنٹ اسے ملتا ہے، تو یہ جو نیچر ورسز نرچر ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتا یہ سوشل سائنسز والے کیا کرتے ہیں، مگر والٹر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مین از بورن فری اینڈ ایوری ویئر از ان شیکلز، مگر والٹر سے بہت پہلے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ کو بلایا، سرزنش کی اور ایک جملہ کہا کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تو نے کب سے نے غلام بنا لیا۔
یا سمجھ نہیں. مگر جب آپ غور کرتے ہو نا ایز این میٹر آف ایجوکیشن تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی بچہ آزاد نہیں پیدا کسی قسم کا. ایون اف ہی ڈزنٹ نو، اگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں سیکھا اور ایک گھونٹ بھی مانگا نہیں پیا تو بھی وہ قید ہوتا ہے. تو سب سے پہلے قید ہم پر جینیٹک ہوتی ہے. جو ہمارا جین جیسے جدھر سے آیا جیسے چاہے گا بہیو کرے گا، وہ جینیٹک جو ہوتا ہے نا انفلوئنس فرسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد امیجیٹ پیرنٹل ایفیکٹس ہوتے ہیں. یعنی جب ہم پیدا ہوئے، ہم شاہی لاک کے گھر پیدا ہوئے یا بل گیٹ کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے اکارڈنگلی ہمارے موڈز میٹرز پیٹرن سیٹ ہوتے جائیں گے. جب ہم بڑے ہوئے، پڑھا لکھا سیکھا تو ہم پہ تیسرا اثر آیا ہے، یہ سیلف ایکوائرڈ ہوتا ہے. اپنی بھی تو عقل ہوتی ہے. تو ہر بچے پہ کم سے کم 3 اثر ہوتے ہیں، جینیٹک، امیجیٹ پیرنٹل اور ایکوائرڈ. اس لیے یہ کہنا بڑا ہی غلط ہوتا ہے کہ ہم پر ایک قسم کا اثر ہے. اس کے بعد ہم پھر جب انٹلیکچوئل لیول پہ پڑھتے لکھتے ہیں، ہمارے ایکوائرڈ رزلٹ ہماری پچھلی فائنڈنگز کو نالنفائی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اپنی بات میں ایکوائرڈ اور ڈیپینڈ آپ پڑھتے اور لرن کرتے ہو ایجوکیشنل پروسیس، وہ سب سے زیادہ بڑا ڈائریکٹو ہے. اب آج کی بیک اینرجی آئی نتھنگ کامن ود مائی فادر سوائے اس نسل کے جس سے میں بلانگ کر رہا ہوں. میرا شاید چہرہ مورا انہیں کی طرح، قد قامت بھی شاید انہیں کی طرح، وہ 1 انچ مجھ سے بڑے تھے. باقی ساری چیزیں ہم ایک دوسرے کے خلاف. ان کو شدید غصہ آتا تھا، میں نے مدتوں سے دیکھا ہی نہیں. وہ کبھی نرمی سے بات ہی مشکل سے کرتے، ان کے لہجے میں مطلب اتنا استحکام تھا. میرا خیال ہے میں نے کبھی سختی سے بات کی نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو ایکوائرڈ ہیبٹس ہیں یہ، میری پیرنٹل نہیں ہے. میرے باقی کزنز ویسے ہیں مگر میرے ایکوائرڈ ہیبٹس یہ کہ آئی ڈڈنٹ لائک دوز. پھر میں نے جد و جہد کی، میں نے سیکھا پڑھا لکھا. اس سے آئی ہیو بین ٹرائنگ ٹو تھنک ڈفرینٹلی. اس ڈفرینٹ تھنکنگ کی وجہ سے وہ ہیبیچول کرائسس میرا اوور ہو گیا. وہ پورے مومنون میں اللہ میاں نے صلاۃ میں خشیت کی بات کی ہے کہ یہ وہ 10 کوالٹیز جو ہوں گی. تو خشیت سے کیا مراد ہے صلاۃ میں؟ دیکھو، خشیت کا اصل مطلب تو ہوتا ہے خدا کی دوری سے ڈرنا. اور لیٹ سے کہ چونکہ افسانہ سارا محبت کا ہے، اللہ چاہتا بندے مجھ سے محبت کرے، بندے اوروں سے محبت کرتے ہیں. یہ سارا مسئلہ تو ہے. ہم شہوات دنیا میں چلے جاتے ہیں، عورتیں اور مرد ان دونوں کو حکم تو ایک ہی ہے کہ جب تک لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم مجھے نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی محبتیں قربان نہ کرو میرے لیے. اب ذرا کہ اٹس اے میٹر آف اٹس اے ڈانس آف لو. یو سی ہم بھی ناچتے ہیں کسی کی خاطر، جیسے بلے شاہ کی آپ نے مصرے شصرے سنے ہوں گے سارے. تو اصل میچ تو یہ پڑا ہے کہ ڈو یو لائک گاڈ مور اور ڈو یو لائک یور سیلف مور، ڈو یو لائک یور ادر بلانگنگز مور. اصل میچ یہ پڑا ہوا. اس میں خوف کی، ظلم کی، اس قسم کی کوئی باتیں شامل نہیں. ذہنی لیول پہ خدا کہتا ہے فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، مجھے ویسے یاد کرو جیسے آباء اجداد کو کرتے ہو، ذرا زیادہ کرو. او اشد ذکر، ذرا زیادہ کرو تاکہ مجھے پتہ لگو میرا بندہ یا بندی سب سے زیادہ مجھ سے پیار رکھتا ہے. تو یہ اتنے بڑے ڈرامہ آف لو اور ہیٹ میں یعنی وی آلویز نیگلیکٹ گاڈ اور ہم اپنی دوسری چیزوں سے زیادہ محبتیں کرتے ہیں. یہی خسارے کا سودا ہے. نماز میں خشیت کو کیسے مینٹین؟ اب دیکھو نا، میں بتاتا ہوں. آپ دنیا میں کسی بھی محبت کی چیز سے سب سے بڑا صدمہ اس کی جدائی ہوتی ہے. کسی بھی محبت کی شاید سب سے بڑا جو نکلتا ہے صدمہ اس کی جدائی ہوتی ہے. یو لو somebody اور اس سے جدا ہو جاؤ، وہ صدمہ آپ کو ساری زندگی برباد کرتا رہتا ہے. آپ کا کوئی بچہ تھا، پیارا تھا آپ کو، وہ چھن گیا، ساری زندگی برباد کرتا رہے. آپ کی کوئی ایسی خوبصورت چیز تھی جو آپ کے ساتھ تھی، وہ تو خدا کے ساتھ بھی خشیت کا اور کیا مطلب ہوتا ہے. ونس یو تھنک یو ہیو اسٹارٹڈ لوزنگ ہم،
بڑا خوف ہوتا ہے. محبت میں لاس بہت بڑا خوف ہوتا ہے, بہت بڑا خوف ہوتا ہے. اور خدا کی محبت کا ہاتھ سے نکل جانا یہ ایور لاسٹنگ لاس ہے, ایور لاسٹنگ. اس لیے خشیت سے مراد ہے جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو ایک تو شکر کرو اللہ کا کہ اس نے توفیق دی آپ کو کہ آپ اس کے حضور کھڑے ہو. دوسرے ڈرو اس بات سے کہ شیطان آپ کو اس سے جدا نہ کر. بس باقی ذہن مصروف رہے گا گپوں مارنے, وہ اپنے کام لگا ہوتا ہے, اس کو کچھ نہیں پرواہ. ہاتھ بڑا کرو پہنچ جائے گا, تمہارا قد لمبا ہے. سر نیات حدیث کو ہم کیسے سمجھیں؟ آپ بہت فوکس کرتے ہیں کہ نیات کو سمجھا کریں حدیث کی, مجھے پانچوں کا بھی آپ کئی مرتبہ ڈیفائن کر چکے ہیں. تو سر ہر حدیث کے ساتھ ٹوٹل واقعہ تو موجود نہیں ہوتا ہے, ہم تو اپنی کچھ تو پروفٹ کے انٹلیکچوئل آرڈر میں تو داخل ہونا پڑتا ہے. ہم لوگ تو سمجھنے آج کے لوگ زیادہ لائق ہو گئے پروفٹ سے, مگر کچھ نہ کچھ تو ان کی ذہانت عالیہ کے قریب ترین ہونا پڑتا ہے سمجھنے کے کہ پروفٹ نے کیوں کہا تھا. ابھی جو کتاب آئی ہے نا اس میں یہ پیش خدمت رسول میں کچھ اعمال کے پیچھے میں کچھ نیات درج کی, وہ ایک عام سے عمل سے بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پروفٹ نے کیا سوچ کے کیا. فرمایا جب کسی کے گھر پہ دستک دو تو پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو. بعضوں کے اتفاق کو آپ گھر کے سامنے کھڑے ہو اور آگے سے جانے والا آپ اس کو دیکھ لیتے, وہ آپ کو دیکھ لیتا ہے, تو پھر اس کے لیے عذر کو نہیں نہ رہتا چھپنے کا. وہ سامنے جو آ جائے گا تو وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. تو حضور نے اس لیے کہ پیچھے کھڑے ہو جائے, اگر اس نے نہیں ملنا اور عذر کرے تو کم از کم وہ نظر تو نہ آئے. اب یہ بڑا خوبصورت عذر ہے نا. دیکھو کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی, اس کے علاوہ بے شمار ایسی احادیث ہیں جس میں حضور نے کوئی سرزنش کی ہو, کو بات کہی ہو, تو اس کے پیچھے اصل نیت بہت ہی مہربانی اور کرم کی ہوتی ہے تاکہ لوگ بے جا تکلفات اور مصائب سے بچ جائیں. ہم اسے پرسنل ایگزمپشن نہیں کہہ سکتے ہیں نا جی, ہم ازیوم کر رہے ہیں. نہیں ہم ازیوم اس لیے نہیں کر رہے کہ جو آگے وقت بڑھتا ہے اور ان کی جب وہ اس کے ریزلٹ نکلتے ہیں تو وہی ہوتے ہیں جو رسول نے چاہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر بات یہ ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ جو کہ کم علم اور کم ذہن والا بڑے علم اور بڑے ذہن والے کو احاطہ نہیں کر سکتا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ پروفٹ واز اے ٹوٹل انٹلیکچوئل اپروچ تھی جو مسلمان کو آج تک ہمیں بھی نصیب ہے, وہی ہم اس پہ جزوی طور پہ حاصل کر سکتے. جیسے سارے بھی آسپیکٹ سمجھ جائیں تو ہم وہی الہی کے وہ آسپیکٹ نہیں سمجھ سکتے جو حضور کو نصیب تھے. اس لیے ہمیں اپنی گنجائش تک, چونکہ اللہ کے رسول کا ہر قدم انسانوں کے لیے تھا, تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کے رسول کی کیا. جیسے ابن سیاد کے کیس میں حضور نے کہا کہ اگر تم سے باتیں کرنے دیتے تو میں مرض جان لیتا. انفیکٹ یہ فرسٹ سائیکو انالیٹیکل اسٹڈی ہے جو اللہ کے رسول نے کیا. تو جب آپ سائیکالوجی پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ رسول اللہ کا مطلب کیا تھا. مگر جس نے سائیکالوجی نہیں پڑھی وہ نہیں سمجھ سکتا کہ رسول اللہ کے قول کا مطلب کیا تھا. اب ایک سبجیکٹ کھڑا ہے اسی چیز پہ, پورا سائیکالوجی سائیکو انالیسس پہ کھڑا ہے, مگر جس کو نہیں پتا اس کو نہیں پتا. اب ملا بیچارے کو کیا پتا. تبوک کی راہ میں نروس بریک ڈاؤن ہونا, پاگل ہونا, برین ڈیمیج سے گزرنا ضروری ہے. کس چیز کا؟ جو سلوک کی راہ ہے, معرفت کی جو راستہ ہے, اس میں ضروری ہے کہ اس فیز سے گزر کے بندہ جائے اللہ کو, یا بندہ ایک نارمل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بھی اللہ کو عارف بن سکتا ہے. Well, I don't know I'm a mistake or not, but I've been thinking about these things. یہ چوائسز اللہ کے پاس ہوتے ہیں, کون صوفی ہے کون غیر صوفی ہے, اس پہ دعوی ہو نہیں سکتے. مگر میرے تو کوئی نہیں ایسا, ایک دن بھی نہیں گزرا جب میں نے سوچا کوئی اب نارمل ہو کے مجھے کوئی چیز حاصل کرنی. اس میں کوئی شک نہیں کہ now at this age I certainly have certain bit of knowledgeability which is exceptional from others.
مگر اس کے لیے مجھے کوئی ڈانس تو نہیں کرنا پڑا, الٹا لٹکنا نہیں پڑا, نیچرل رہا اس کا. آپ ایک کیفے سے گزرے تو تھے نا, چاہے بریف پیریڈ کے لیے بھی, جب شروع میں آپ گزرے آپ نے بتاتے ہیں آپ نے آیت الکرسی پڑھتے تھے, نہیں وہ کیفیت تو نہیں تھی, مجھے ویسے ہی بڑا پیار تھا اللہ میاں سے, گھبراتے ہی تھا, شغل اس وقت بھی رہتا تھا, اس وقت گلے شکوے رہتے ہوں گے. تو ایک لمحہ زیادہ طاقتور تھا جس میں آئی فیلٹ لائک آئی نیڈ اے مور کلوز. ہوتا ہے نا فاصلے پہ تو ہر وقت ہی نظر آتا ہے, تو اس شاید لمحہ حیات میں آئی فیلٹ لائک آئی شوڈ بی مور کلوز, دیٹ ہی شوڈ بی مور کلوز ٹو می. تو اس میں اس لمحے میں ذرا زیادہ مطلب کثرت آ گئی ہوگی, تو وہ ٹھہرا بھی نہیں, ایک معاہدہ سا ہوا پھر ختم ہو گیا. مگر وہ حیران کن نہیں تھا, وہ بھی نارمل کنڈیشن میں. وہ زیادہ تر جو لوگ اس راستے میں جاتے ہیں وہ اس کو فٹنس کریں گے. نہیں, اعتدال سے بڑھ کے کوئی ویلیو نہیں. آپ چاہے الٹے لٹکے رہنا ساری زندگی, آپ کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. اعتدال ہی میں سب سے بہتر علم ہے, اس کے بارے میں ہم 100% شیور. وہ یہ تھا کہ کیا مطلب یہ پروسیس کا پارٹ ہے, از اٹ پارٹ آف پروسیس, دس از واٹ آئی وانٹ. یس, اٹس ٹو بی نارمل از ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. آپ کو پتا نہیں, آپ نے دوسرے کال پہ غور ہی نہیں کیا جو میں نے کہا. اٹس ویری کامن ٹو بی ان کامن, اٹس ویری ان کامن ٹو بی کامن. تو مطلب یہ ہے کہ نارملسی ہی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام ہے نارمل رہنا, اور تو کوئی کام. اب دیکھو یہ لڑکے اگر جیسے اترا گا, اب جاؤ جا کے شیخ امین کے جا کے ذرا شاگرد دیکھ کر, ہر ایک پاگلوں کی طرح آسمان توڑ رہا ہوتا ہے. بھائی آپ نے پاگل کر کے انسانوں, حضور نے پاگل کر کے انسان اکٹھے کیے اپنے ارد گرد. نارمل پیپل ہیں انشاءاللہ تعالی, ان کو سب کو دل کو ایک گہرا اطمینان نصیب ہوتا ہے. سب سے بڑا اطمینان کہ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ از ناٹ رانگ. مے بی دے آر ناٹ شیور اٹس رائٹ اور ناٹ, بٹ دے سرٹنلی نو اٹس ناٹ رانگ. یہی اعتدال. ابو بکر نے کہا کہ ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے. بس ہمیں امید ہے کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے ہم کلوزر افینٹیز آ جائے گی, یہ آتی جاتی رہتی ہے. سر جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ معاہدہ ہوا اور بس ختم اللہ کے ساتھ, وہ کیا معاہدہ ہوا؟ پیمنٹ وغیرہ کیوں نے بتایا؟ دیکھو ساری باتیں تو نہیں بتائی جا سکتی. بات میں مختصراً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اسے کہا کہ چلو میں کچھ زیادہ کی طلب تو نہیں کرتا, مگر میری آرزو ہے کہ مرنے سے پہلے کم از کم ایک لمحہ کے لیے اسی مجھے آپ کا عرفان نصیب ہو جائے. تو ابھی تو میں مرا نہیں ہوں, مگر عرفان ڈھیر سارا اکٹھا کر لیا. تو اس نے اتنی مہربانی کی. سیکنڈلی میں نے سے کہا میں کوئی طاقتور آدمی نہیں ہوں جو میں فاقہ کشی کروں, یہ کروں, وہ کروں. تو اگر آپ کو کمزور بندے پسند ہیں تو حاضر ہوں, طاقتور چاہیے تو پھر معافی کا خواستگار ہوں. وہ نہیں کہا تھا, وہ مجنوں کو کہا نا اس کے لیلا کے بعد بی اے کر لی تو میں بیٹی دے دوں گا. تو اکبر الہ آبادی نے کہا اگر یہی ٹھہری ہے شرط وصال لیلا, میرا استعفیٰ بسد حسد تو یاد, بی اے نہیں پاس کر سکتا اور سیارہ نہیں کر. تو میں نے تو اسے صاف کہا کہ میں اتنا آئی ایم ناٹ اے پاورفل مین, آئی ایم ویری ویک مین, جنرل انسٹنکٹس والا آدمی. تو اگر آپ نوازش فرماؤ, اگر آپ کمزوروں کے بھی خدا ہو تو پھر تو میں حاضر ہوں, اور اگر طاقتور چاہیے تو پھر I'm sorry. تو اس کا جو مجھے نیٹ رزلٹ پتہ لگا کہ اس کو طاقتور چاہیے ہی نہیں تھے. وہ ویکننگز میں اپنا نشان ڈھونڈ رہا تھا, کمزوروں میں اپنا سراغ ڈھونڈ رہا تھا, مساکین میں. اصل میں وہ مسکین ہوتا ہے. ویسے تو ہم لوگ ویسے ہی جو جان کے پروفیشنل فقیر کو مسکین سمجھ لیتے ہیں نا, مگر مسکین طبع میں وہ ہوتا ہو نوز آئی ایم ویک, وہ اصل میں مسکین ہوتا ہے. آئی نیو کہ ہمارے تو کچھ بھی نہیں تھا, اسے سوچ ہی تھی. مگر دیکھو اس کا ایک فرق پڑتا ہے. آئی ہیو 100,000 وہ بھی ایم اے پوسٹ گریجویٹس ٹیچرز بھی ہوں گے. nobody had this pact. اور جتنا پھر ان میں اور آج جو بڑے بڑے اساتذہ جو تشریف لاتے ہیں, تو سم ٹائم آئی لک ایٹ them and I wonder کہ ان میں مجھ میں کیوں اتنا فرق پڑ گیا. why it is so ایسے.
why do they count me so different? حالانکہ I see visibly کہ ان میں وہ اعتدال نہیں ہے جو میں دیکھتا چلوں. میں مطلب میرے ساتھ کے لوگ یا زیر زمین جا چکے ہیں یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ ان کو دیکھ کے میں خود ڈر جاتا ہوں. I say یار look at them. ان کو کیا ہوا؟ اسٹریس کوئی نہیں پڑی، ساری زندگی معمولات میں گزر گئی. بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ بس ایسے ہی گزر گئے جیسے دے مینٹ نتھنگ. کوئی ایسی آئی نہیں چیز جس سے میں کہہ رہا کہ اللہ میاں نے مجھے کسی بڑی اسٹریس میں ڈالا. اب 2-4 دن کے مصائب اگر اتنی بڑی لمبی زندگیوں میں آئیں تو ان کو آپ مصائب تو نہیں نہ کہہ سکتے. سو آئی واز ویسے بھی کیئر لیس تھا معاملات کے بارے میں. اب بھی ہوں میرے خیال میرے بچے بھی یہی کہیں گے. تو مسلم میں تو حدیث ہے کہ اللہ میاں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ اللہ کو طاقتور مومن جو ہے نا وہ کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. بڑی مشہور حدیث ہے مسلم کی. پکا ہے؟ چلیں جی میں دکھا دوں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ لفظ بھی نہیں ہو سکتے. دیکھو اب مومن ہوتا ہے نا وہ دوسروں کے لیے بہت طاقتور ہوتا ہے. تو دیکھ رہے ابھی ایسے اتنا اللہ کا فضل یہ نہ سمجھنا کہ میں اس لحاظ سے کمزور ہوں. نہیں، ان کو پتہ ہے I can fight back any evil with full strength. نہ کسی حکومت کا مجھ پہ اثر ہوتا ہے. There have been people have been coming اور whatever we want ہمیں سے بڑے سے بڑا بھی کوئی اثر و رسوخ والا انسان مجھ پہ اثر نہیں رکھتا. اس لحاظ سے میں بہت طاقتور ہوں. Because I feel very confident about to whom I am attached to. مجھے ہر وقت فیل ہوتا ہے کہ میں نے بیہیو کرنا ہے اپنے انتہائی طاقتور ترین دوست کے مطابق. جب وہ مجھے آسرا جو دے رہا ہے، نو فیئرس نو فرسٹریشنس، وہ اور چیز ہوتی ہے. جو آپ کہہ رہے ہو ود اے ورڈ اینڈ دی پرسن ہے، میں کہہ رہا ہوں ود اے مائی سیلف اینڈ گاڈ. آئی ایم دا ویکسٹ ان فرنٹ آف ہیم، اسٹرانگسٹ ان دا ورڈ آف. باہر کی دنیا میں اتنا کمزور نہیں ہوں میں. ویسے سر ایک جو ہے نا بڑا بہت یہ اکیڈیمک سے ریلیٹ کرتا ہے اور اس کا ایکسپیکٹیشن بھی بہت ہوتی ہے. یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ہاں نہیں ابھی اس سے ایکسپلائٹ بھی بہت کرتے ہیں عام لوگوں کو جن کے پاس نالج نہیں ہوتی. یہ کرامات ریلیٹڈ جو باتیں ہیں، جیسے مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ دادا صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیسے مانگنے ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں پیسے دیتے ہیں، نیکسٹ ڈے آتے ہیں تو بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں. آپ کو بھی فالو کرتے ہیں وہ صاحب جنہوں نے بات بتائی ہے. تو میں یہ ویسے خاصا بڑا جھوٹ ہے نا ماشاء اللہ. تو وہ جو میں یہ جو لوگ اس طرح کی کیا واقعی میں پیرلل ورلڈ اس طرح ایگزسٹ کرتی ہے جہاں پہ یہ پوری پروسیس نہیں. دیکھو جو اصولاً آپ کو جو چیز ریزنیبل نہیں لگتی وہ اس دنیا میں وہی سچی ہے. مثلا یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ کوئی کہ جی میں نے اللہ سے پیسے مانگے اور پھر اللہ نے میرا احساس کیا اور کوئی ذریعہ